الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سامعین مکرم، آج کی محفل میں ہم بات کریں گے نوجوانوں کے اندر جو ارتداد کی فضا اور خاص طور پر مسلم بچیوں کے اندر جو ارتداد نامی شے اور بیماری پھیل رہی ہے، اس کے سد باب کے لیے کیا ذرائع ہونی چاہیے اور کن وجوہات کی بنیاد پر یہ پھیل رہا ہے، اس کا تعین یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ امت کا بہترین طبقہ جسے علماء کہا جاتا ہے، وہ اس معاملے کو لے کر کے بڑے ہی متفکر نظر آ رہے ہیں، بڑے ہی فکر مند ہیں، اور ہر کوئی اپنے استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کو روکنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہی وہ اشخاص ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے انہی سے پوچھ ہوگی اور انہی کو پکڑا جائے گا، انہی سے رپورٹ طلب کی جائے گی اور انہی کا دامن تنگ ہوگا۔ تو مناسب ہے اور وقت کا تقاضا ہے، حالات ہمیں اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور حتی الوسع اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، اور جس کو اللہ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کے اعتبار سے اس کی خوب محنت چلائیں اور محنت خود بھی کریں، تاکہ یہ نحوست، یہ گندگی اور یہ برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ ارتداد یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے۔ ارتداد یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آج ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ارتداد زمانے میں جس قدر محنت ہوتی رہی شریعت پر، چاہے وہ کوئی بھی شریعت ہو، ارتداد دب جاتا ہے، اور جیسے نبی گئے کہ ارتداد اپنے زور اور شباب پر آ جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ چلتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو پھر یہ دب گیا۔ گویا ایسا مؤرخوں نے، تاریخ دانوں نے جو یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس بات پر وہ کمر بستہ ہو گئے کہ اگر یہی عالم کچھ اور دن تک رہتا تو پھر دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ تو یقینی تھا۔ اس قدر محنت ہو گئی تھی اس زمانے میں۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ وہ ایسا عنصر ہے جو ہمیشہ اپنا پودا لگاتا رہتا ہے۔ آج پونا میں ہے تو کل کو دوسری جگہ، وہاں سے گرا تو تیسری جگہ، یہ اگتا ہی رہتا ہے۔ اس فتنوں کے اندر امت ہمیشہ لپٹ کے اندر آئی، اور اس وقت کے ذمہ داروں نے جو کام کیا ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے مثالی کارنامہ انجام دیا۔
آج کے وقت جو ارتداد ہے وہ تعلیم کے لائن سے آئی ہے، تعلیم کے لائن سے مخلوط تعلیم، مرد و عورت کی مخلوط تعلیم، یہ اس لائن سے ارتداد آئی ہے آج کے زمانے میں۔ ہر زمانے میں طریقہ کار بھی رہا ہے ارتداد کے آنے کا الگ الگ، کبھی سیاست کے بلبوتے پہ آیا، کبھی چنگیز خان کے ذریعے آیا، تو کبھی تاتاریوں نے لایا، اور کبھی ایک زمانہ تھا کہ انگریزوں نے مسلط ہوئے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ یہ تعلیم کے ذریعے آ رہا ہے ارتداد۔ جو یہ لفظ سے مانوس نہیں ہے ان کے لیے یہ لفظ ہے کہ ارتداد کہتے ہیں دین سے پھر جانے کو۔ ارتداد کہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ارتداد بھی نہیں سمجھ پاتے اور پوری تقریر ختم ہو گئی، لفظ ارتداد میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کہتے کسے ہیں۔ دین سے برگشتہ ہو جانا، دین سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ دینا اور اپنے راستے کو چھوڑ دینا، یہی ارتداد ہے۔ اب تو یہ شرح صدر ہو گیا ہوگا کہ دین سے جو پھر رہے ہیں وہ کن کن مراتب سے، کن کن مراسل سے اور کن کن مراتب کے اعتبار سے پھر رہے ہیں، اور ان میں سر فہرست تعلیم ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جو مرد کی جنس ہے وہاں تک تو تعلیم الحمدللہ پہنچ رہی ہے، ان تک ارتداد کیوں نہیں؟ اور عورتوں میں تعلیم نہیں ہے، وہاں پہ ارتداد۔ تو میں نے کہا، ویسے کہ میری بات نہیں ہے، یہ اب تو متفقہ رائے بن چکی ہے علماء کرام کی کہ آج کا ارتداد اور آج کا جو فتنہ ہے یہ تعلیم کے ذریعے آیا ہے، اور وہ تعلیم جو مخلوط تعلیم بچوں اور بچیوں کا، مجھے یاد آ رہا ہے اشرف علی تھانوی نے اپنے زمانے میں روکا تھا اور بڑے سختی سے روکا تھا کہ میں اسے جو بھی ہو سکے اس کو جائز نہیں کہہ سکتا کہ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرے۔ پھر تقاضا وقت کا ایسا آیا کہ اس کو اجازت لوگوں نے دی اور خوب پروان چڑھے، مسلمان کے علماء نے اپنے سوسائٹی کے اندر جو ہے اسکول کی تعلیم کو عام کیا، اور چلتا رہا، پروان چڑھتا رہا، اچھے مراتب بھی اور اچھی چیزیں بھی نگاہوں کے سامنے آئی، اور اس کے اندر سے جو سب سے بدترین شے ہے وہ ہے ارتداد۔ جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ آنے سے پہلے مدینہ کے اندر 3 مدرسے کھلے ہوئے تھے، تعلیم کو لے کر۔ ایک مدرسہ، اور اس زمانے میں مدرسہ مساجد کے اندر بنے تھے، یہ الگ سے عمارتیں قائم نہیں تھی، یہ بھی آپ یاد رکھیں، مسجدوں سے نہیں پھیلا ہے۔ تو 3 مدرسے قائم تھے جہاں علم کی جو ہے اشاعت ہو رہی تھی، تبلیغ سکھایا جا رہا تھا، مسائل بتائے جا رہے تھے، قرآن کی تفسیریں ہو رہی تھی، احادیث اور فقہ کے اوپر، اور نماز میں کیا چیزیں جائز ہیں ناجائز ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا سنتیں واجبات و نوافل ہیں، سب کا تذکرہ ہوتا تھا۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کے بیچ شہر کے اندر، جسے شہر کی جامع مسجد آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے امام تھے اور وہاں کے یہ مبلغ تھے۔ ایک چل رہا تھا مسجد قباء کے اندر، مسجد قباء میں، یہاں پہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے اس زمانے میں، اور ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک مکان کے اندر یہ تعلیم کا شعبہ قائم تھا، ایک صحابی کے مکان تھے، اور یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جو بیعت عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور مدینہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے ہموار کر رہے تھے تاکہ آنے کے بعد پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بھی صحابی ہیں جو بیعت ثانی کے اندر 80 مردوں اور 4 عورتوں کو لے کر کے گئے تھے بیعت کرانے کے لیے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شروع ہو گئی تھی تعلیم کی اہمیت دیکھیں. مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے ہوں، احادیث کے حلقے ہوں اور فضائل کے حلقے ہوں، یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. 3 مدرسے کھلے تھے. پورے شہر کا احاطہ کیے ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک جامع مسجد کی بنیاد پڑی مدینہ المنورہ کے اندر. اب ایسا نہیں کہ دیگر مدارس کو بند کر دیا گیا، وہ اپنے اپنی جگہ پر. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے ہیں تو اس موقع پہ 9 مدرسے کھل چکے تھے صرف مدینہ شہر کے اندر. 9 مدرسے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر تھا مدینہ المنورہ مسجد نبوی. اور سب جگہ قرآن کی تعلیم. ایک موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر گھوم رہے ہیں، تشریف لائے تو دیکھا 2 حلقے نظر آ رہے ہیں. وہاں پر 2 حلقے لگے ہوئے تھے. ایک کے اندر گریہ وزاری کی آوازیں آ رہی تھی، اللہ سے لو لگایا جا رہا تھا، خوب دعائیں مانگی جا رہی تھی، ذکر اللہ کی محافل قائم تھی. اور ایک دوسری جانب مسائل کے حلقے لگے ہوئے تھے. مسائل بتائے جا رہے تھے، سکھائے جا رہے تھے، قرآن کی آیتوں کو پڑھا جا رہا تھا اور ان کے معانی، مطالب، مفاسیر کے اوپر خوب روشنی ڈالی جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں پھیرائی اور کہا کہ دونوں اپنی جگہ پر حق ہیں، دونوں پہ بڑے بڑے فضیلتیں، دونوں صحیح. لیکن جب دونوں کا تقابل کیا جائے گا تو ایک اعلیٰ ہے اور ایک مفضول ہے. یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کی محفل کے اندر جلوہ افروز ہوئے اور بیٹھ گئے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں، اگر رب چاہے گا تو قبول کرے گا، اگر انکار پر آئے تو انکار کر دے گا. لیکن جب یہ جو مسائل کا ہے یہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، یہ عالم کے لیے ہے، یہ چلنے پھرنے کے لیے ہے، یہی تبلیغ ہے، یہی مسائل کے حلقے ہی اصل دین کے مرکز ہیں. اسی کے ذریعے دین جو ہے محفوظ ہوگا اور بچے گا. یہی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ مسائل کا علم یہ فضائل کے علم کے اوپر ہوتا ہے. کیوں؟ فضیلتیں بعض مرتبہ انسان کوتاہیاں غلطیاں کر جاتا ہے جب مسائل معلوم نہ ہو. تو وہاں پہ درس دے چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ، نام آئے تو ذرا دل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. یہ اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے الگ الگ طریقے سے. فرمایا کہ بچوں ابھی تم چھوٹے ہو، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. ابھی جب تم اپنے معاشرے میں جاؤ گے تو تمہیں سب سے اخیر صف میں جگہ ملے گی. پہلی صف میں نماز اگر پڑھو گے تو ہو سکتا ہے کنارے میں کر دیے جاؤ. لیکن یاد رکھو علم کو سیکھو. کیوں کہ یہ علم تمہیں پچھلی صف سے لے کر کے اگلی صف بلکہ مصلی پہ لا کے کھڑا کرے گا اور تمہیں امام بنائے گا، باقی کو مقتدی بنائے گا. یہ فضیلت ہے. علم سیکھو. اور سب کو پھیلا دیا تھا علم کے لیے. یہ صحابی کی نصیحت ہے اپنی اولاد. یاد رکھو کہ اسلام نے صرف مردوں کے لیے قانون نہیں بنایا کہ مرد علم حاصل کرے عورتیں نہ کریں، بلکہ عید کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور مجمع کثیر تھا. چونکہ اللہ کے نبی تو مخلوق تھے نا اور مائک کا سسٹم نہیں تھا. عورتیں پردے کے پیچھے کافی دور کھڑی تھی، بیان سن رہی تھی اور آواز پہنچ نہیں رہا تھا. اللہ کے نبی کو محسوس ہوا، کسی نے بتایا کہ آپ کی آواز صرف مردوں تک ہے، واضح نصیحت مرد سن رہے ہیں، عورتیں نہیں سن پا رہی. بیان ختم ہوئے، حضرت بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آگے گئے اور وہاں جا کے مستقل ان کو واضح نصیحت فرمائی، مستقل ان کو واضح نصیحت فرمائی اور بتایا کہ تعلیم جس قدر مردوں میں ضروری ہے اتنا ہی عورتوں میں بھی ضروری ہے. پھر یہ ماحول بنتا رہا اور جب دین ان کے معاشروں کے اندر، زندگیوں کے اندر، نظروں کے اندر اور اٹھنے بیٹھنوں کے اندر جو راسخ ہو گئے تو پھر عورتوں کا یہ ماحول بنا ہے
کہ ایک ٹولی بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ پر ایمان رکھتی ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے سارے وحی الہی سے مردوں میں ہو رہے ہیں، عورتیں تو اس سے بچی ہوئی ہیں۔ آیتیں اترتی ہیں مردوں کے سامنے، احادیث آپ کے ہوتے ہیں مردوں کے سامنے، چلنا پھرنا مردوں کے سامنے، اور تمام اسفار، اٹھنے بیٹھنے کی مجلسیں، کھانے کی مجلسیں، یہ سارے مرد حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے نکلے ہوئے الفاظ کو سب سے پہلے مرد سن رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، ہم اور تو پیچھے ہیں اس سے۔ ہمارے لیے کیا لاہ عمل آپ کے لیے ہونا چاہیے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے مجلس میں بھی آئیں اور ہمیں بھی کچھ سکھائیں تاکہ ہم بھی براہ راست آپ سے جو ہے فیض یاب ہو سکیں؟ اللہ کے نبی کو رائے دے رہی ہے عورت، اللہ کے نبی کو رائے بڑی پسند آئی، فوراً طے کیا فلاں فلاں دن ہوگا اور فلاں فلاں کا مقام ہوگا، ہم اس کے اندر جا کے آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ لگائیں گے اور آپ سے بھی واضح و نصیحت ہوگی۔ تو دیکھو کتنی اہمیت دی ہے عورتوں کی تعلیم پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی بنیاد پر ہمارا سنتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے تہراج، کتنے لوگوں کے لیے؟ 3 لوگ ڈبل نیکی کما گئے۔ نمبر 1، جو سابقہ مذاہب کے اندر بھی وہ پیدا ہوا ہو، یعنی سابقہ مذاہب کے اندر وہ موجود رہا ہو اور اس کو قبول بھی کیا ہو، پھر اس کے بعد جب میری شریعت آئی اس کے اندر بھی موجود رہا اور مجھے بھی نبی تسلیم کیا، مجھے بھی اللہ کا فرستادہ تسلیم کیا، میرے اوپر بھی ایمان لایا، تو گویا کہ سابقہ مذہب پر ایمان لانا یہ 1 اجر ہوا، اور میری نبوت کو تسلیم کرنا یہ 2 اجر ہوا۔ یہ ایسا شخص ہے جو 2 اجر کما لیا۔ فرمایا دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتے ہیں، ان کی بھی خدمت کرتے ہیں، باتوں کو مانتے ہیں، اور اپنے خالق کی بھی بات مانتے ہیں، اپنے پروردگار کی بات مانتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ غلاموں کے لیے اپنے آقا کی بات ماننا، اپنے سرپرستوں کی بات ماننا، اور اسی طریقے سے اپنے رب کی بات کو بھی نہ ٹکرانا، اس کے لیے بھی دعا دی۔ اور تیسری پوائنٹ آپ کو بتانا ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے دوہرا جو ہے جس کے پاس باندیاں ہوں، نوکر ہوں، عورتیں ہوں، اور ایسی عورتیں جو غریب اور مفلس ہوں، یہ شخص اس کی اعلیٰ تربیت کرے۔ حدیث کے الفاظ ہے اعلیٰ تربیت اور اچھی تربیت کرے، یہاں تک کہ اس کو اسلام کے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے اس کے اندر، خوب بڑے پیمانے پر اس کی جو ہے اچھے سے تربیت کی گئی ہو، اور دوسرا مرحلہ یہ ہو کہ خود اس سے شادی کر دے۔ تو باندی کو اچھی تربیت دینا، غلاموں کو اچھی تربیت دینا، پھر شادی کر لینا، یہ دیکھو اسلام کا یہ تر امتیاز ہے کہ عورتوں میں وہ جو چھٹی ہوئی ہے، جو سر فہرست نہیں آتی، اس کا بھی انکار نہیں کیا، اور فرمایا اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ ہم 2 اجر دیں گے ایسے شخص کو جو تربیت کرے گا، جو تعلیم سکھائے گا۔ تو عورتوں کی تربیت، عورتوں کی تعلیم کے اوپر شریعت کا ایک تر امتیاز رہا ہے، یہ دیگر مذاہب کے اندر آپ کو نہیں مل سکتا، بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ ہم سے چھوٹ گیا۔ اور حال یہ ہوا کہ جب اسلام کی تعلیمات سے امت محمدیہ کے کسی بھی جنس نے دوری اختیار کی ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا۔ مرد اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو مرد کے اندر فتنہ ارتداد جنم لے گا، عورتیں تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو یہ دین سے جو ہے دور چلی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مرد ہیں تو آپ بچے رہیں گے اور عورت ہیں تو وہ فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی۔ تو اگر بچانا ہے امت کی ماں بہنوں کی، اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو تعلیم دلانا بے انتہا آج کے زمانے میں فرض و واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ کے لیے کتنا سنہرا موقع ہے۔ آپ کے یہاں الحمدللہ تعلیم کی شبیل پیدا ہے، روزانہ تعلیم ہو رہی ہے ماشاءاللہ، کتنا اچھا موقع اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا۔ جوان لڑکیوں کو
بیویوں اور ماؤں کو بھیجا کریں اس تعلیم کے اندر. کم از کم معلوم تو ہو کہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا بھی بندوں پر حق ہے. وہ حق یہ ہے کہ بندہ میرے سامنے سجدہ کرے, میرے سامنے جھکے, مجھ سے نیاز طلب کرے, مجھ سے حاجت روائی کا مطالبہ کرے, مجھ سے ایک ہونے کا, میرے نسبت سے ایک ہونے کا تذکرہ کرے, اور مجھے خالق مانے, مالک مانے, اور مجھے تمام کارسازوں کا کام بنانے والا کہے, اولاد کا دینے والا ہو, چاہے نفع رسانی کا پہنچانے والا ہو, عزت کی بات ہو, ذلت کی بات ہو. یہ واحد تنہا ایک ذات کے اندر ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفت نہیں. یہ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. اور یہ معلوم چلے گا جب عورتوں کے اندر دین کی باتیں آئیں گی, تعلیم زندہ ہوگا, تب جب معلوم چل جائے گا کہ بھائی اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. پھر بتاؤ جب یہ بات تسلیم کر لیا جائے تو امت کیسے گناہ ہوتے ہیں. آپ کو معلوم چل جائے کہ یہ پنکھا ہوا دیتا ہے تو لائٹ سے ہوا جو ہے وصولنے کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. جب خالق معلوم چل گیا کہ خالق اور کارساز وہ ہے تو دوسرے دروازے میں آپ بھٹک نہیں سکتے. یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے اس بات کو. یہ پیدا ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے, یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کے حلقوں کے ذریعے, احادیث کے حلقوں کے ذریعے, اور شریعت کے تعلیم کے ذریعے یہ چیزیں حصول میں آتی ہیں. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ عورتوں کے اندر دین زندہ رہے تو تعلیم کو مضبوط کرنا پڑے گا, اور اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ خود مستورات آپ کے پاس آئیں اور وقت مانگے آپ سے تقاضا کریں کہ ہمارے لیے کیا عمل ہونا چاہیے, ہماری اصلاح. خود اپنا بیڑا خود اٹھا لیں, یہاں تک عام کر جائیں. اور میرے خیال سے اتنا کافی ہے اور بس, کیونکہ اگر وہ آگے بڑھی میرے خیال سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تبلیغ سے. بس ان کا ذہن بنا دیا جائے. معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں. ہم امام کے پاس بھیجیں گے, مدرسوں میں لگائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, بڑی بڑی باتیں سوچ لیتے ہیں. اور اسکول کے اندر کیا ہے کہ ہم پوری 12ویں اور 13ویں کراتے رہتے ہیں. سوچو نا ذرا, دنیا کی تعلیم کو اب پردے کا معقول انتظام کر کے اب ماشاءاللہ تو عورتیں معلمات گھوم رہی ہیں. پڑھائیں جتنا پڑھا سکتے ہیں تو خوب انتظام کریں اس بات کا. کم از کم ہماری بہنوں کو پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن جو ہے کسی معلمات آ کر کے اس کو پڑھا جائے. معلمہ کے بعد تحقیق میں ایک مرتبہ قرآن ختم ہونا ضروری, کم از کم ایک مرتبہ. اور اپنے سے تو روزانہ ایک قرآن ختم کرے پھر بھی کم از کم معلمات کی روشنی میں, معلمات کے ماتحتی کے اندر ایک مرتبہ قرآن ختم ہونا بہت ضروری ہے. اور جو کتابیں ہیں بنیادی وہ آپ کے گھروں کے اندر ہو, منتخب آپ کے پاس ہوں, آپ کے سرہانے پر رکھی ہوں, فضائل اعمال آپ کے سرہانے پر رکھی ہوں. جہاں وقت ملے 2 منٹ ہاں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں, جہاں 2 منٹ وقت ملا ہاں دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. اس سے دین زندہ ہوگا, زندگی کے اندر نور آئے گا, پھر آپ کو اس نور کے اندر آپ کو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. یہ وہ سبیل ہے, یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستوں پر عمل کرانے کے لیے جمعیت علماء اپنے شہر پونا کی مستعد تیار ہے. اور الحمدللہ پورے اپنے شہر پونا کے اندر مختلف مقامات پر بیانات وغیرہ ان کے شروع ہیں. 1 مہینے کا مکمل وقت مانگا گیا ہے, جہاں پر یہ ہو آپ پہنچے. اس سے فائدہ یہ ہوگا, سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تعلیم کی فضیلت کے بارے میں آپ کے ذہنوں کے اندر جو کدورتیں ہیں وہ ختم ہوں گی, اور آپ اس کا احساس جاگے گا آپ کے اندر. پھر آپ کے اندر جب بیداری پیدا ہوگی تو وہ چیزیں گھروں کے اندر نکلے گا. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تسلی بس جواب حاصل نہیں کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری مستورات کے اندر ہمارے ذہنوں کا بوجھ کیسے پڑے گا, ہمارے ذہنوں کی توانائیاں ان کے ذہنوں پر کیسے پڑے گی. معاملہ یہی سے بگڑ جاتا ہے. سب سے پہلے ہمیں تسلی بس جواب لینی چاہیے. ہمیں تو اس بات کا ادراک ہو کہ یہ اچھی چیز ہے, اور اسی سے جو ہے ارتداد کا راستہ رک سکتا ہے, ارتداد کی دیواریں گر سکتی ہیں.
لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ آپ ہر اجلاس کے اندر آپ کی شرکت پہنچنے کے بعد جو بھی لاہ عمل ملے اس کے اوپر عمل کریں. اس سے انشاءاللہ کافی حد تک آسانی پیدا ہو سکتی ہے اور امت کے اندر جو ہے خوب دین کا ماحول گرم ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ یہ بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھیں آپ.